ناظرین، آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت اللہ کی خصوصی عطا ہے جو اس کے برگزیدہ بندوں کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کچھ خاص جانور بھی ہیں جن کے بارے میں روایات میں ذکر آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی 10 جانوروں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق اللہ کے نبیوں اور مقرب بندوں سے ہے اور جنہیں بروز محشر جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ جانور کون سے ہیں اور ان کے ساتھ کیا حیرت انگیز واقعات جڑے ہوئے ہیں؟ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ ایسی معلومات ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی منفرد معلومات ہمیشہ ملتی رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جانور جس کا ذکر روایات میں آتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے جس کا نام القصوہ تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کا عظیم خطبہ بھی دیا تھا۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی پیاری اونٹنی القصوہ پر سوار ہوں گے اور یہ جانور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں شامل ہوگا۔ ناظرین، دوسرا جانور جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی جو پہاڑوں سے ظاہر ہوئی تھی اور قوم سمود کے لیے اللہ کی ایک نشانی بن کر آئی تھی۔ قوم نے اس معجزے کو نہ مانا اور ظلم کرتے ہوئے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب نازل ہوا، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ بروز قیامت یہ اونٹنی جنت میں جائے گی کیونکہ یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک تھی۔ ناظرین، تیسرا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی یاد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کی گئی تھی۔ اللہ کی رضا سے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا گیا جسے حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہی مینڈا کل بروز محشر جنت میں بھیجا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ایک عظیم قربانی اور اللہ کے ایک نبی سے تھا۔ ناظرین، چوتھا جانور جس کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان کی گئی اس گائے کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا نام جاننے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا۔ اس گائے کے گوشت سے جب لاش پر ضرب لگائی گئی تو مردہ شخص زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیتا ہے۔ وہ مخصوص گائے جس کا تعلق اس معجزے سے ہے روایات کے مطابق جنت میں داخل کی جائے گی۔ ناظرین، پانچواں جانور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک عظیم آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کے طوفان میں پھنسنے کے بعد حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن یہ مچھلی انہیں کھانے کے بجائے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں محفوظ رکھتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی مچھلی بھی جنت میں جائے گی کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ایک نبی سے تھا اور اس نے انہیں محفوظ کیا۔ چھٹا جانور حضرت عزیر علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زندہ ہوئے اور اپنے گدھے کے ساتھ اپنی بستی کی طرف لوٹے تو ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا۔ یہ گدھا بھی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک طویل سفر کیا اور اللہ کی قدرت کا نشانی بن کر سامنے آیا۔ ساتواں جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چونٹیوں کی فوج کا ذکر ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا، ایک چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ لشکر آ رہا ہے تاکہ وہ اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی بات سنی اور مسکرائے۔ اسی نسبت کی وجہ سے یہ چونٹی بھی بروز قیامت جنت میں داخل ہوگی۔ آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان جانوروں میں سے کون سا جانور سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور معلومات ویڈیوز ملتی رہیں۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔